بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی. سب سے آخری پیغمبر ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی جامع شریعت دے کر مبعوث فرمایا اور ایک جامع کتاب ہدایت قرآن مجید کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا. اس کتاب میں، قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کے لیے بہت ساری ہدایتیں ارشاد فرمائی. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کے بتائے گئے طریقے میں، آپ کی دی گئی تعلیمات میں کامیابی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، اور نبی کے طریقے کے خلاف کو دنیا کی کوئی بھی طاقت کامیابی کا راستہ قرار دے، ایمان والوں کا یقین اس پر ہرگز نہیں ہوگا. اہل ایمان کا یقین یہ ہے کہ کامیابی صرف نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین اسوہ، نمونہ، طریقہ موجود ہے. نبی کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہونے کی خبر اللہ تبارک و تعالی اپنی آخری کتاب میں دے رہے. اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی کسی آیت میں، کسی حکم میں جھوٹ کا شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین طریقہ موجود ہے. وہ طریقہ جو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے اور تمہیں جنت میں پہنچائے. ایک طرف تو ہمارا یقین کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ہمارا عمل.
یقین کی بات جہاں تک ہے، شاید کوئی مسلمان انکار کرے، کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی قرآن مجید کے خلاف، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف کیا کہیں کامیابی مل سکتی ہے؟ تو شاید کوئی انکار کرے۔ ہاں، کچھ دہریے قسم کے لوگ ہوں گے، لامذہب لوگ ہوں گے، نام مسلمانوں جیسا ہوگا تو وہ لوگ ہمت کر سکے، باقی مسلمان کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک طرف یقین کا درجہ یہ ہے، دوسری طرف عمل آپ دیکھیں گے تو پوری زندگی کا جائزہ لیں گے، مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، جو طبقہ ہے، آپ ان کے اعمال کو، طرز زندگی کو اور ان کے طریقہ کار کو دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ان کا طریقہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو، یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یعنی اب اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کے ہاتھوں میں پیش کیا، امت کے ہاتھوں میں تھمایا، وہ سب اسلام۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو، ایسا نہیں کہ اسلام کے کچھ احکامات پر عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، جو من کو لگا اس پر عمل کیا اور جو من کو بھاری لگا اس کو ترک کر دیا۔ یہ مومن کی، مسلمان کی شان نہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی وہی اسلام قبول کریں گے بندوں سے۔ نبی کے طریقے کے خلاف جو ہوگا وہ اسلام نہیں ہوگا، اور غیر اسلام کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بطور دین کے اسلام کے علاوہ کچھ اور پیش کرے، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ لین دین ہو، وہ کچھ بھی ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ چونکہ اسلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کرے۔ جب یہ واضح ہدایات ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ نبی کی تعلیمات میں کامیابی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ ہر مسئلے میں، ہر موقع پر، ہر ضرورت میں، ہر کام میں ہم نبی کے طریقے کے محتاج ہیں، نبی کی تعلیمات کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہم سب کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ یقیناً آخرت کی کامیابی کو جب نشانہ بنا کر چلیں گے، دنیاوی کامیابی خود بخود قدموں میں گرے گی۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے اسلام کو ایسے قبول کیا اور ایسے اپنے اندر سمو لیا، غیر اسلام کا تصور بھی وہاں نہیں تھا۔ وہاں ادنا شبہ پر ترک کر دیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ قوم جو رسوم و رواج میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسلام کے خلاف کلچر میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، اللہ کے نبی کی صحبت نے انہیں ایسے بدل دیا
کہ اب غیر اسلامی چیز کا تصور بھی ان کے یہاں مشکل ہو گیا. اور ایک اسی نبی کے ماننے والے آج ہم لوگ موجود ہیں. ہم لوگ اپنا جائزہ لیں گے، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک یا پیدائش سے لے کر کے موت تک اگر زندگیوں کا جائزہ لیا جائے، مسلم معاشرے کو دیکھا جائے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ معاشرہ، یہ مسلم معاشرہ نبی کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتا ہوا چلا گیا. بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ صبح اٹھنے کا مسئلہ لیجیے. اسلام نے صبح اٹھنے کا حکم کر دیا، یا اسلام میں صبح کب تک اٹھنے کی گنجائش ہے؟ بہتر افضل تو یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے تہجد میں اٹھا جائے، تہجد کی نماز پڑھی جائے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر اس میں اٹھا نہیں جا سکا تو آخری درجے میں کب تک اٹھا جا سکتا ہے؟ صبح صادق یا فجر کی اذان پر آخری درجہ ہے کہ بندہ اٹھ جائے اور نماز کی تیاری کرے. اور صبح صادق کے بعد جو پہلی نماز ہے فجر کی نماز، اسلام نے اس میں جگانے کا، بیدار کرنے کا ایک طریقہ بھی رائج کر دیا. دنیا کی ہزاروں لاکھوں مسجدوں کی مینار سے صبح صادق کے بعد وہ آواز گونجتی ہے جس کو میں اور آپ اذان کہتے ہیں. یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان اللہ کے بندوں کے لیے پیغام ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے. رات کی تاریکی اور رات کی نیند کی آغوش میں چلے جانے کے بعد صبح اٹھنے کے ساتھ مذہب اسلام کو یاد دلانا ہے، استحضار کرانا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے، تمہارا ایک ہی خدا ہے، وہ سب سے بڑا، وہی ذات پوجے جانے کے لائق ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یاد دلایا جاتا ہے. آنکھ کھلی اور ایمان یاد دلایا جا رہا ہے، توحید یاد دلائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کو یاد دلایا جا رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد ہوتی. کہیں نیند کی آغوش میں جا کر تم بھول تو نہیں گئے، کہیں تمہیں ذہول تو نہیں ہو گیا، کہیں تم عام انسانوں کی طرح اپنے آپ کو سمجھنے تو نہیں لگے، یا اپنے آپ کو انسانوں کے دائرے سے باہر سمجھنے لگے ہیں؟ نہیں، تم مومن ہو، مسلمان ہو، اور تمہارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ہر چیز سے دنیا کی جو طاقت انسانوں کے پاس سب سے بڑی شمار کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ طاقت مچھر کے پر کے برابر نہیں. اور آج کے حالات میں اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں. جن ملکوں کو ناز تھا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، سپر پاور طاقت کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادنا وائرس کو بھیج دیا، ساری دنیا اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس و مجبور ہے. یہ ہمارے خدا کی طاقت، ہمیں وہ یاد دلایا جاتا ہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا. یاد دلایا جاتا ہے کہ انبیاء کی فہرست میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی ذات، اللہ کے بعد جس کو مقام و مرتبہ ملا، وہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی.
اور ان تین چیزوں کے بعد ہمیں دعوت دی جاتی ہے. ان تین چیزوں کو پہلے یاد دلایا جاتا ہے. تم مانتے ہو نا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر تم مانتے ہو نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. تم مانتے ہو نا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. ان تین چیزوں کی یاد دہانی کے بعد پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اگر ان تین چیزوں کو تم مانتے ہو، اب تمہارا مقام بستر نہیں ہے. چھوڑو بستر، دوڑو اللہ کے گھر کی طرف، آؤ نماز کے لیے. تم نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب تم مانتے ہو تو آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ماننے تک تو ٹھیک تھا، ہم مانتے تھے، مانتے ہیں، لیکن یہ جو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس میں تو حرکت ہے، اس میں تو اٹھنا ہے، اس یہ ایک بوجھ ہے. اچھا چلو اس بوجھ کو برداشت کر بھی لے تو ملے گا کیا؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اذان کے کلمات میں یہ رکھا حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف، یہاں آؤ گے تو کامیابی تمہیں یہی ملے گی. میں تمہیں اپنے سجدوں کے لیے نہیں بلا رہا ہوں. اللہ ہمارے سجدوں کا کہاں محتاج ہے؟ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی تسبیح تحمید تو ہر مخلوق کر رہی ہے. درخت، درندے، پرندے، چرندے، نباتات، حیوانات، جمادات، سمندر، پانی، ہوا، کیڑے مکوڑے، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اللہ کب کو ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ اللہ فرماتے میں اپنے سجدے کروانے کا شوقین نہیں ہوں. میں تمہیں بلا کے تم سب کو سجدے میں ڈال کر کے میں دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں، یا تمہارے سجدے کر لینے سے میری شان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دنیا میں بھی نوازوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جنت میں پہنچاؤں، اور تمہاری کامیابی کے لیے میں تمہیں مسجد بلا رہا ہوں. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تمہیں کیا کامیابی چاہیے دنیا کی؟ تو اسی میں ملے گی. تمہاری تجارتوں میں کامیابی چاہیے، گھروں میں کامیابی چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہارے رکے ہوئے کاموں کی تکمیل چاہیے. تمہیں چاہیے کیا؟ تم بیمار ہو، صحت چاہتے ہو، آؤ کامیابی کی طرف. ہر چیز کی کامیابی تو یہاں رکھی ہے. اب یہاں ایک طرف تو یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے، اور دوسری طرف ہمارا عمل دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے. جی آپ مساجد کا جائزہ لے لیجئے. جس مسجد کے دائرے میں 1000 کی آبادی ہوگی، وہاں بمشکل 100 لوگ فجر میں پہنچتے ہوں گے، باقی 900 کہاں؟ ظاہر سی بات ہے یہ 900 جو نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، یہ پہلی عملی نافرمانی. دن کے آغاز میں، دن کے شروع میں پہلی عملی نافرمانی. اسی اذان میں کہا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اے مومنو، بندو اور بندیوں، سن لو، نماز نیند سے بہتر ہے. نیند کو چھوڑو، نماز کی طرف دوڑو، اس لیے کہ نیند بے حیثیت چیز ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معراج ہے. ہم زبان سے تو اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن عمل سے نافرمانی ظاہر کرتے ہیں. ہم اٹھتے نہیں، فجر پڑھتے نہیں، تو مطلب کیا ہے؟ عملی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، نماز نیند سے بہتر نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے. زبان سے نہیں کہا جاتا، عملی جواب دیا جاتا ہے. ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ مؤذن مسجد کی مینار سے جو اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے، یہ آواز صحیح نہیں، یہ عمل صحیح ہے. نماز یہ
نیند نماز سے بہتر ہے، لہذا میں سوؤں گا۔ اب یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، آپ کو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ آپ موقع ملا تو ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، نہیں ملا تو آپ نے نہیں پڑھی نماز۔ دن کے آغاز، ہمارے دن کا آغاز، ہمارے دن کی ابتدا جو ہے عملی نافرمانی سے ہو۔ ہمارے دن کی ابتدا ایک اہم فریضے کو چھوڑنے کے ذریعے ہمارے دن کا آغاز ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس دن میں ہمارے لیے برکت کیا ہوگی، اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی، اس دن میں ہمارے رکے ہوئے کاموں کی تکمیل کیسے ہوگی۔ ہمارا آغاز غلط ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے اور ہم اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں، میں ڈھلوں، میرا پورا گھرانہ ڈھل جائے، تو ہمیں آغاز کرنا ہے فجر کی نماز سے۔ مجھے بھی فجر میں اٹھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں۔ نہیں اٹھ سکا تہجد میں تو آخری درجے میں فجر میں اٹھ جاؤں، میرے گھر والے سب اٹھ جائیں، بیوی بچے سب اٹھے، میں مسجد میں جاؤں اور میرے ساتھ بچے جو ہیں وہ مسجد میں جائیں، اور گھر کی خواتین وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر ہو، نماز کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، چاہے وہ ایک ہی صفحہ کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، تو اس گھر میں اللہ کے انوار و برکات کیوں نہیں نازل ہوں گے، اس گھر کی پریشانیاں کیوں نہیں دور ہوں گی۔ جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو وہاں پریشانیوں کا کیا کام ہے، وہاں آسیب جادو سحر کا کیا کام ہے۔ وہاں ہم یہ کام جو اسلام نے ہمیں پیش کیا ہم یہ نہیں کرتے، غیر اسلام کرتے۔ غیر اسلام کیا ہے؟ ہم فجر تو پڑھتے نہیں اور گھر میں کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً کہتے ہیں بھئی فلاں عامل کے پاس چلو، یہ پریشانی وہ دور کریں گے، عاملوں کے چکر لگائیں گے۔ اور بازار میں بیٹھے ہوئے بہت سارے عامل جن کے پاس فن نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے ہیں، جو آنے والوں سے شرکیہ افعال کرواتے ہیں، اقوال بلواتے ہیں، ایسے عاملوں کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ تو غیروں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، مندروں میں چلا جاتا ہے۔ اتنا عقیدہ کمزور، ظاہر سی بات ہے معاشرہ جو ہے پوری طریقے سے ہمارا اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گیا ہوں، میں صرف دن کے آغاز کو اٹھایا اور دن کے آغاز کے اسلام کو پیش کیا اور اپنے عمل کو پیش کیا۔ ایک دن کا آغاز اسلام پیش کرتا ہے اور ایک ہمارا عمل ہے۔ اسلام جو پیش کرتا ہے کامیابی اس میں ہے، اور ہمارا جو طریقہ ہے سراسر ناکامی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم کس منہ سے اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں، شکایت اللہ سے کس منہ سے ہم کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تو ہمیں شکوہ شکایت کا حق ہوتا، ہم لڑتے اللہ سے۔ یہاں تو آغاز ہی سے اللہ کی عملی نافرمانی سے آغاز ہو رہا ہے، تو ہمیں شکوے کا کیا حق ہے، شکایت کا کیا حق ہے؟ اور یہ میں نے دن کا آغاز فقط بتایا۔ آپ آگے جائیں گے پھر بستر سے اٹھیں گے، نبی نے اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں گے، نبی نے وہاں جانے کا طریقہ بتایا۔ واپس آ کے آپ منہ دھوئیں گے یا وضو کریں گے؟ عجیب و غریب سوال ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ صبح میں منہ دھوتا ہے
اور اسلام وضو کرنے کا حکم دیتا ہے. منہ دھونے اور وضو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. منہ دھونے میں کیا ہوتا ہے؟ دانت صاف کر لیے جاتے ہیں, چہرہ دھو لیا جاتا ہے بس. اور وضو نیت اور بسم اللہ کے ساتھ دونوں ہاتھ گٹوں سے دھونا شروع ہوتا ہے اور مسح کرتے ہوئے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونے تک پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کے ساتھ وضو ہوتا ہے. وضو کے برکات الگ ہیں. یقیناً منہ دھونے سے دانت صاف ہو جائیں گے, منہ کی بدبو چلی جائے گی, جا سکتی ہے, لیکن برکات منہ دھونے میں نہیں ہے, برکات تو وضو میں ہے. پھر اس کے بعد آپ کھانے میں ناشتے میں آ جائیے. نبی کا پیش کیا ہوا طریقہ ہے, کھانے کا ایک اسلامی طریقہ ہے اور ایک ہمارا عمل ہے. اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے جو کامیابی کا طریقہ ہے, اور ہمارا عمل کیا ہے. اس طریقے پر پھر ہم گھر سے نکلنے کے طریقے کو دیکھ لیجئے. تجارت کرتے ہیں تو بازار میں داخل ہونے کے طریقے کو دیکھ لیجئے, تجارت کرنے کے طریقے کو دیکھ لیجئے. حلال و حرام کی تمیز اس کے اندر ہے. تجارت میں سچائی ہے کہ نہیں ہے, دھوکہ دہی ہے کہ نہیں ہے, دھوکہ دہی ہے یا امانت داری ہے, جائزہ لے لیجئے. ملازمت اگر کرتے ہیں تو ایمانداری ہے کہ نہیں ہے, اوقات کا اہتمام وہاں ہے کہ نہیں ہے, رشوت سے پاک ملازمت ہے کہ نہیں ہے. آپ اس طریق پر آگے بڑھتے جائیں گے, صبح سے لے کر کے رات تک جائزہ لیں گے. آپ ایک طرف اسلام رکھیے اور دوسری طرف ہمارے عمل کو رکھیے. دونوں میں تضاد ہوگا, دونوں بالکل مختلف ہوں گے. اسلامی تعلیمات وہ بالکل الگ ہوں گی, ہمارا عمل اس سے بالکل مختلف اور جدا ہوگا. اور غیر اسلام پر عمل کر کے ہم کون سی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے, کامیابی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں موجود ہے. وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھلایا, امت کے حوالے کیا. پہلے اس یقین کو بنائیے, لباس کے پہننے میں ہو, بال کے رکھنے میں ہو, جی, یا تجارتوں میں ہو, لین دین میں ہو, معاملات میں ہو, خاندانی تقاریب میں ہو, ہر معاملے میں نبی کے طریقے میں کامیابی کے یقین کو پیدا کیجئے. اور نبی کا طریقہ اپنے سے متعلق علماء سے, اپنے قریبی مساجد کے ائمہ خطبہ سے ہر معاملے میں نبی کے طریقے کو معلوم کیجئے اور کوشش کیجئے کہ نبی کے طریقے کے مطابق ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں. اپنی ذات سے, اپنے گھر سے ہر فرد اگر یہ کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھار کی طرف آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے معاشرے کے احوال آپ سنیں گے, آپ پڑھیں گے تو آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نبی نے کیا معاشرہ تیار کیا تھا, اور ویسے ہی معاشرہ تیار کرنے کی طاقت آج بھی قرآن مجید کے احکامات میں, اللہ کے نبی کے بتائے گئے طریقے میں وہی طاقت, وہی اثر آج بھی موجود ہے. عمل کرنے والوں کی دوری. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع کریں اور فجر کی نماز سے شروع کریں. خود بھی نماز مسجد میں پڑھیں اور پورے گھر میں فجر کی نماز پڑھنے کا ماحول بنانے سے اصلاح کے کام کا آغاز کیا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے فرد کی اصلاح ہوگی, گھر کی اصلاح ہوگی اور یہ اصلاح کا دائرہ بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں کامیابی کا 100% یقین عطا فرمائے. غیروں کے طریقے میں کامیابی کا یقین جو بیٹھا ہوا ہے اللہ نکال باہر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
مذہب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.